آج میں بھی بڑے خوشگوار موڈ میں تھا اور مجھے جو بھی ملا وہ بھی بڑا خوش تھا اور لوگ خوش ہو رہے تھے کہ میں ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ چہرے پہ مسکراہٹ اور پھر میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا باہر کا نظارہ پہلے کیا جائے، اور جیسے ہی میں جناب باہر کی طرف دیکھتا ہوں تو خوبصورت گاڑی اور طبیعت خوش ہوگی۔ جب میں نے دکانوں کی حالت دیکھی تو وہاں پہ مجھے دوسری دکانوں کے ساتھ ساتھ شراب کی دکانیں بھی نظر آئی، مگر کیونکہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہاں پہ لوگ چھپ کر شراب نہیں پیتے اور ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ شراب بیچے یا پیے، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جی ہاں، سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام۔ ناظرین، آج میں روڈ سائم میں ہوں۔ کل جو ویڈیو بنی وہ صحیح آپ نے کہا کہ زیادہ میری بن گئی اور سٹی کی کم بنی۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے میں تو اسٹوڈیو میں زیادہ پروگرام کرتا ہوں، تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن آج آپ کی جو شکایت ہے اسے دور کیا جائے گا۔ جی ہاں، آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ روڈی سائم کا کون سا چوک ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو پیچھے نظر بھی آ رہا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ مکمل آپ کو دکھاؤں نا، تو میرے ساتھ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ جی تو ناظرین، آج آپ کو سب سے پہلے یہ ایک چرچ دکھا رہے ہیں، بہت پرانا ہے، اور یہاں میں نے یہ چیز دیکھی کہ لوگ اس چرچ کو دیکھنے کے لیے کافی دور دور سے آ رہے تھے۔ اب اس کی ہسٹری پڑھنے کا تو ٹائم نہیں تھا، گرمی شدید تھی، مگر میرا خیال ہے کہ یہ روڈی سائم میں ایک ہی چرچ ہے جو سب سے بلند بھی ہے اور قدیم بھی ہے۔ آپ گوگل میں یہ چیک کر سکتے ہیں اگر کسی کو دلچسپی ہو، لیکن جو نظارے آگے آپ کو میں دکھانے والا ہوں وہاں پہ آپ کہیں گے کہ واقعی یہاں لوگ اپنی زندگی کے خوب مزے لوٹ رہے ہیں، اور ہر کوئی کچھ کھانے پینے بھی مصروف ہے، کوئی اپنا گپ شپ لگانے میں مصروف ہے۔ تو لوگ نکلے ہوئے ہیں، جیسے ہی موسم گرم ہوتا ہے تو اس شہر کی رونق جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن سردیوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لوگ یہاں پہ آ کے سیر و تفریح کا کوئی پروگرام بناتے ہوں۔ اور یہ جو چوک میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسی میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ پھر گپ شپ لگاتے ہیں، کوئی کافی پیتا ہے، کوئی اپنا چائے، کوئی آئس کریم، کوئی اپنا کھانا کھا رہا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ بہت ہی جو یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سڑک روڈ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی کافی پرانا لگ رہا ہے، یا تو بعد میں ریپیئر تو کیا گیا، لیکن جو بھی مٹیریل استعمال کیا گیا کافی پرانا مٹیریل استعمال کیا گیا، اس لیے میں نے آپ کو دکھایا کہ چرچ پرانا تو پھر ارد گرد کا ماحول بھی اسی طرح بنانا پڑتا ہے۔ ایک فوارہ بھی نظر مجھے یہاں پہ آیا، اس کے آس پاس چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی ریسٹورنٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جناب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو ریسٹورنٹ ہے میرا خیال ہے کہ 3-4 ماہ چلتے ہوں گے، باقی تو دنوں میں یہاں پہ اگر دنیا نہیں آتی سردیوں میں تو یہ اپنے اخراجات گرمیوں میں ہی پورے کرتے ہیں، لیکن گرمیوں میں اگر ان کا سیزن لگ جاتا ہے کہ 3-4 ماہ کا تو اس سے یہ اپنے اخراجات سردیوں والے بھی پورے کر لیتے ہوں گے۔ یہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں نے جو چیک کی، ریسٹورنٹ آئس وغیرہ یہ وہ تو کافی مہنگا ہے، اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروپوں کی صورت میں بھی نکلے ہوئے ہیں، میاں بیوی بھی نکلے ہوئے ہیں، دوست بھی نکلے ہوئے ہیں، اور سب یہ شہر دیکھ رہے ہیں، اور کئی لوگ تو بریک کر رہے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سانس لے لیتے ہیں، بیٹھ کے نظارہ کرتے ہیں، اور کئی جو ہے
وہ جب ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں پھر دوسری جگہ کا رخ کر لیتے ہیں۔ تو جناب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو میں نے ویڈیو بنائی اس میں کافی تجربہ ہو گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی بہتر یہ ویڈیو اب آپ کو نظر آئے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جناب دیکھتے جائیے، کوئی بات ہوئی بتانے والی میں بتا دوں گا، کیونکہ میں بھی اس شہر کی ہسٹری کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، مگر جو بلڈنگیں میں نے دیکھی وہ کافی پرانی تھی، لیکن آگے جو آ رہا ہے وہ بھی میرے لیے حیران کن تھا، کیونکہ میرے علم میں بھی نہیں تھا۔ میں تو اچانک وہاں گیا، لیکن جہاں میں گیا وہ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے اور آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ یہ جناب دیکھ، کسی نے بھی یہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ ویڈیو نہ بنائیں، اور لوگ جو تھے ان کو پتہ ہے یہاں مہنگی مہنگی گاڑیاں بھی، یہ فراری آپ دیکھیں، اور یہ لوگ جناب مزے لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ دکانیں ہیں، اچھا وائن کی بڑی دکانیں تھی یہاں پہ، یہ میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہر کونے پہ وائن کی، شراب کی دکانیں تھیں، کیونکہ یہ اسلامی کنٹری نہیں ہے، یہاں چھپ کر بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ چھپ کر پینے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ آزادی کے ساتھ آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو جرمن ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو دو جرمن آپ نے دیکھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ویڈیو بناؤ، پھر میں نے بنا دی۔ اصل میں بعد میں ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جگہ پہ کاپی رائٹس کے ایشو آ جاتے ہیں، اور انہی چیزوں سے بچنے کے لیے پھر مکمل طور پر جو بھی بات چیت اس ویڈیو میں بعد میں کی جا رہی ہے۔ یہ ایک پتلی گلی تھی، اور اس میں بڑا رش تھا، پتہ نہیں کچھ ریسٹورنٹ تو تھے یہاں پہ، اور لوگ اسی میں جمع ہو رہے تھے۔ میں نے سمجھا پتہ نہیں کوئی یہاں پہ پروگرام چل رہا، لیکن بڑے خوبصورت ریسٹورنٹ تھے، آپ سائڈوں پہ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں، اور لوگ وہاں پہ بیٹھے کھانا وغیرہ کھا رہے تھے۔ زیادہ میں نے ان کی ویڈیو اس لیے نہیں لی کہ کوئی مائنڈ ہی نہ کر جائے، لیکن یہ جو گلی ہے پتلی گلی، یہ بڑی مشہور ہے روڈی سائم کی، اور بڑی بزی ہے۔ اس میں جوس کی دکانیں تھی، آئس کریم وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بھی مل رہی تھی۔ جیسے ہی میں آگے گیا، آگے بھی ریسٹورنٹ، کیونکہ ظاہر ہے جہاں پہ لوگ سیر کے لیے آئیں گے وہاں پہ کھانے پینے کا بھی کافی انتظام ہونا چاہیے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ خوب مزے کرتے ہیں، خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ جناب آپ کو میں بتا رہا ہوں اب کہ یہاں پہ جب میں آیا پچھلی دفعہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، لیکن آج جیسے ہی میں نے یہ دیکھا تو تھوڑا سا میں آگے گیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ جناب ایک چیئر لفٹ یہاں پہ چلتی ہے، اور اس کی ٹکٹ دی جاتی ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا آگے گیا، پچھلی دفعہ یہاں پہ بڑی لمبی کیو لگی ہوئی تھی، مگر اس دفعہ اتنی لمبی کیو نہیں تھی۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ نظارہ بھی۔ یہ جناب آپ دیکھتے ہیں، یہاں سے آپ ٹکٹ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں پتہ نہیں 11 پاؤنڈ فی بندہ، اور پھر وہ آپ کو چیئر لفٹ کے ذریعے زالبان کے ذریعے دوسری منزل پہ لے جاتے ہیں۔ تو جناب یہاں بھی کافی رش تھا، ریسٹورنٹ وغیرہ بھی تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا وغیرہ کھا رہے تھے یہاں پہ۔ اور تو جناب جہاں تک جرمن لوگوں کا تعلق ہے، یہاں پہ صرف یہ جرمنی سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں تھے، دوسرے ممالک سے لوگ بھی سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے، اور مختلف آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں۔
اور یہ بھی میں نے جب چیک کیا تو کوئی لوگ تو دوسرے ممالک سے بھی تشریف لائے ہوئے تھے سیر و تفریح کے لیے، اس میں پردہ دار لوگ بھی تھے جو پتہ چل رہا تھا کہ ان کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ پرانی گلیاں تھی اور یہ بھی حیرانگی کی بات تھی کہ پرانی سڑکیں، پرانی گلیاں، پرانی عمارتیں، وہ لوگ چلتے جا رہے تھے، کسی کونے پہ چند نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے اپنی زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے، گپ شپ میں مصروف تھے، اور ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا۔ ہمارے تو ہوتا ہے نا کہ اپنے کام سے کام ہم کم رکھتے ہیں، دوسرے کے کاموں میں ہمیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اور ہمارا یہ فرض سمجھا جاتا ہے، قومی فرض، کہ ہمیں دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے موقع ملنا چاہیے کوئی نہ کوئی۔ لیکن یہاں میں نے دیکھا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف تھا اور اپنے ماحول سے مزہ لے رہا تھا۔ یہ دیکھیں، آج میں نے آپ کو کچھ پرانی عمارتیں بھی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ وائن کی بوتلیں میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن جب میں نے تھوڑا سا اور یہاں پہ چیک کیا آگے جا کے، جو ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ وائن کا کیا تعلق ہے اس شہر سے اتنا گہرا۔ تو جناب یہ بھی دیکھیں، لوگ سائیکلوں پہ بھی نظر آ رہے تھے، اور یہاں بھی کوئی ایسی چڑھائی آ جاتی تھی پھر پیدل چلنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ تنگ گلیوں کے ساتھ قدیم عمارتیں یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پہ آنے والے ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ پہلے کس طرح کے گھر ہوتے تھے، کس طرح کا محلہ ہوتا تھا، کس طرح کی گلی ہوتی تھی، اور اسی سے میرا خیال ہے یہ لطف انداز ہوتے ہیں۔ یہ راستہ اچانک مجھے مل گیا اور میں اس راستے پہ چل پڑا۔ میں نے سمجھا شاید یہ کہیں پہ ایسی منزل پہ لے کے جائے گا، لیکن جو سمجھا تھا وہی ہوا۔ جیسے جیسے میں چلتا گیا، کافی مشکل راستہ تھا اور بہت کم لوگ اس راستے کے اوپر جا رہے تھے۔ تو پھر مجھے انگور کے باغات نظر آئے، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ چرچ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے نیچے سے آپ کو دکھایا تھا۔ تو جناب یہاں سے دیکھیں پورے شہر کی جو بھی آبادی ہے وہ نظر آ رہی ہے، دریا نظر آ رہا ہے، خوبصورت منظر ہے یہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی جو چیزیں آنے والی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اتنے بڑے یہ انگور کے باغات تھے، اور میرا خیال ہے شاید یہ پوری جرمنی میں یہاں سے وائن بن کے سپلائی کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے نظارہ کرنے ذرا، ابھی میں اوپر جاؤں گا اور بھی بلندی پہ، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظارہ ہے۔ تو جناب آپ کے لیے اتنی محنت میں نے کی، لیکن میں نے خود بھی مزہ لیا، اس وجہ سے تھوڑی ورزش بھی ہوئی، تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی فٹ کیا، اور پیاس کی طلب ہو رہی تھی، میں نے سوچا اب کہیں سے میں پانی وغیرہ بھی پیوں گا۔ یہ دیکھیں دوبارہ یہ گلی آ گئی ابھی، لیکن تھوڑا سا چینج کیا ماحول کو تاکہ آپ وہ انگور کے باغات دیکھتے دیکھتے پریشان نہ ہو جائیں۔ یہ دکانیں دیکھیں، لیکن واپس آپ کو میں وہیں لے کے جاؤں گا جہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ اور بھی چیزیں آپ کو دکھائیں گے۔ تو جناب اب تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے یہاں پہ جناب لفٹ چیئر، اور وہاں لوگ کس طرح سفر کرتے ہیں۔ ابھی چند سیکنڈ بعد وہاں پہ پہنچیں گے، پھر دیکھیں گے کہ جناب لوگ کس طرح زندگی کا مزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا دیکھیں کتنے مزے سے، سکون سے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔
یہ میوزک والا اپنی دھن میں لگا ہوا تھا. کچھ لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور یہ انتظار میں تھا کہ شاید کوئی مال شال لگائے. مارا میں نے اس کی صرف ویڈیو بنائی. میں نے کہا چلو یہ بھی پروگرام کا حصہ ہے. اچھا جناب، یہاں پہ ظالبان چیئر لفٹ جو ہے اس کا نظارہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں. میں نے کہا اپنے دیکھنے والوں کو، اور کافی بلندی پہ آیا ہوں. میں نے کہا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جی ویڈیو یہاں سے ٹھیک بننی ہے. میں نے کہا چلو جی بناتے ہیں. ابھی آپ کو دکھائیں گے. یہ پیچھے دیکھیں، ابھی دوسری طرف بھی کیمرہ لے کے جاتے ہیں. تھوڑا سا یہ انگور کے ہیں یہاں پہ. یہ لے جناب، یہ دیکھیں، یہ یہاں سے آپ نظارہ کریں اس کا. بڑی لمبی وہاں پہ کل پرسوں تو کیوں لگی تھی، آج نہیں تھی. خیر یہ بھی آپ نے، میں نے کہا اچھا. اس کے علاوہ یہاں سے آپ کو یہ دریا پورا نظر آتا ہے. دریا کے اس پار کا علاقہ بھی نظر آتا ہے. یہ دیکھیں، آج میں نے دیکھا نا، کل سے بہتر ویڈیو بنائی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جناب، آہستہ آہستہ. یہ دیکھیں یہاں سے یہ وہ اوپر جاتا ہے، مگر لمبا چوڑا کھاتا بڑا چلنا پڑتا ہے. اس کی ضرورت نہیں، آپ یہاں سے دیکھ لیں. بڑی تعداد میں یہ اس وقت چل رہے ہیں. ہلو، یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو روڈی سائم میرا خیال ہے پورا نظر آ رہا ہے. بہت کم لوگ پیدل آئے ہیں. مجھے اس لیے آنا پڑا، میں نے سوچا کہ اگر میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں تو پھر تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی. لمبا سفر لاگے نہیں رہا. یہ کافی لمبا چوڑا پروگرام ہے، اوپر تک جاتا ہے. یہ وہ میرا خیال ہے کہ پیدل جا تو سکتے ہیں، لیکن تکلیف میں میرا خیال مشکل ہو جائے گا ذرا. تو یہ آپ کو میں نے دکھا دیا. اچھا جی، لے جناب اب چلتے ہیں دوبارہ نیچے، کیونکہ اوپر جانا مشکل ہے. یہاں سے آپ کو میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ پوری سٹی یہاں سے نظر آ رہی ہے. اچھا، اس طرح ایک اور نیا ڈرامہ چل رہا ہے، وہ بھول ہی گیا. وہ دیکھیں ایک ٹرین بھی چل رہی ہے، اس کی بھی آپ ٹکٹ لے کے تو بیٹھ سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا، میں ابھی دیکھ رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ چک بم چک، یہ جناب لوگ آتے ہیں اور مزے وغیرہ لیتے ہیں. یہ دیکھیں دونوں طرف اور انگور کے باغات ہیں. وائن یہاں پہ میں نے دکانوں پہ دیکھا ہے، لکھا ہوا بہت پرانی ہے. مجھے تو پتہ نہیں ان چیزوں کا، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو. اب میرے پہ فتویٰ نہ لگا دینا کہ آپ یہ بھی دکھا رہے تھے. ہر چیز دکھانی چاہیے شہر کی نا، کیونکہ ہمارے لوگ یہ چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں. ان کو کوئی اور کام نہیں ہوتا، اس پہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اور اب یہ انگور کے باغات ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے ان میں سے جناب وائن تیار ہوتی ہے. اب میں تو نہیں لکھ کے کیا رہا، میرے پیچھے نہ بیٹھ جو ہی جا رہا. ادھر سے آپ کو پورے شہر کا نظارہ دکھا رہے ہیں. آج میرا لوگوں کا شکوہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا. اور ایک دو اور اس کی ویڈیو بنائیں گے. ابھی کچھ علاقے رہ گئے ہیں. میں اصل میں پروگرام بھی دوسرے کرنے ہوتے ہیں،
तो 1 घंटे के लिए वॉक भी हो जाती है, वॉक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ से अब नीचे जाना है, ये रास्ता भी दिखा दें आपको, ठीक है जी। यहाँ से वो चर्च जो हमने आपको मैंने नीचे से दिखाया था, मैंने कहा चलो नशी करा देते हैं आज। मैं अपनी थोड़ी वीडियो बनाई और सिटी की ज़्यादा बनाई। देख लें मैं कैसे ऊपर भी आया वो वीडियो बनाने के लिए। मुझे वैसे भी शौक़ है वॉक शॉक करने का, और मैं पहले तो 15-15 किलोमीटर वॉक करता था, अब कम कर दी है। अब ये पूरा आपको यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत बड़ा जो इलाका है, ये देखिए यहाँ से जहाँ तक नज़र पड़ती है यार, ये वाइन के दरख्त है, वो अंगूरों के दरख्त ही है, ये जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है। मेरी भी उसी तरह ही पड़ रही है जिस तरह आपकी पड़ रही है। ये देखिए, अब ये चीज़ें आप 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पे देख सकते हैं। यहाँ से जनाब ये वीडियो पहले मुझे नहीं ये शौक़ था, अब मैंने कहा चलो यार कहीं सैर तफरीह के लिए तो मैं जाते ही रहता हूँ कहीं ना कहीं, तो ये भी डालते जाएँ, यादगार भी रहेंगी, आप भी देखते ही हैं। ज़्यादा तो नहीं अभी लोग देख रहे, 1500-2000 के करीब ही है, चलो कोई बात नहीं। ये अब नीचे का रास्ता कंडियाँ से टुर के आए, मगर सड़क बनी हुई है। यहाँ से जब भी आए, अगर आपने पैदल आना, चेयर लिफ्ट नहीं लेनी, तो फिर यहाँ ये रास्ता आपको मिलेगा, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ये लोग गाड़ियाँ शाड़ियाँ इधर पार्क करके ना, ये देखिए वो पार्किंग है सामने, ये भी फ्री में नहीं होगी, अल्लाह वास्ते नहीं कोई चीज़ मिलती। सामने वाशरूम है, वही अल्लाह वास्ते कोई चीज़ नहीं फ्री, ठीक है। यहाँ से आप नज़ारा करें ऐसा, तो मैंने स्टिक रखी हुई उसी के साथ दिखा रहा हूँ। आप ये ना सोचें मेरा कद इतना लंबा है, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ से अब नीचे आराम से जाना पड़ेगा, पैर फिसल गया थे हॉस्पिटल, एहतियात करनी पेगी, लेकिन ये मैंने लगता बर्फबारी से देते आना बेवकूफ़ी। ये मैं वापस आ गया यहाँ से। ये देखिए आप इधर से रास्ता दिखाओ, ये था खतरों के खिलाड़ी, ठीक है। यहाँ से भी काफ़ी हम देखते हैं वापसी किधर से है। तो जनाब ये आपको मैंने दिखा दिया। अच्छा, ये बस वगैरह भी इधर चल रही है, मुझे लगता है ये स्पेशल आती है जो लोग यहाँ पे सैर करने आते हैं। ये गाड़ी बिकने के लिए लगी, ये कितने की है, प्राइस नहीं लिखी है। ये देखिए पुराने घर हैं, लेकिन महंगे होंगे, सस्ते नहीं होंगे। यहाँ पे बिजनेस है बड़ा, अगर किसी ने करना हो तो कोई घर वगैरह ख़रीद के, तो 3 कमाई चलेगा, 4 कमाई गर्मी में, सर्दी में तो डर लगेगा उस घर में कि अब क्या करें, खर्चा पड़ेगा। ऐसे की गलियाँ यार पुरानी ईंटें लगी हुई, अगर ये आप देखें कि पता नहीं 200-300 साल पुराने घर हैं, मगर ठीक ठाक है। हाँ जी,
اگر نئی جگہ سے گزر کے جاتے ادھر تو بندہ ہی کوئی نہیں، مگر بندے چندے آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ نیچے سے دکھاؤں گا کیونکہ کل کچھ لوگوں نے لکھا تھا کہ یار سٹی شہر تو دکھاؤ، سٹی دکھاؤ، تو پھر میں نے کہا کہ دکھاتے رہا، تھک گیا ہوں بھی تھوڑا سا۔ یہ دیکھیں اس طرح سڑکیں ہیں یہاں، یہ ٹھیک ہے جی، واپسی ہوگی ادھر سے۔ جناب جڑے رہے میرے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھنے ہو تو اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔